اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 4 کا آغاز کر رہے ہیں۔ حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم تمہاری بہنیں، و عماتکم تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم تمہاری خالائیں، و بنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں، و بنات الاختی بہن کی بیٹیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، و اخواتکم من الرضاعۃ اور دودھ پلانے والی ماؤں کی جو بیٹیاں ہیں وہ ان کی بیٹیاں جو وہ تمہاری بہنیں ہیں، وہ امہات نسائکم تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری مطلب ساسیں، وربائبکم اللاتی اور ربائبہ وہ بیٹی ہے کہ فی حجورکم جو تمہاری گود کے اندر ہے، من نسائکم تمہاری خواتین کی طرف سے، تمہاری عورتوں کی طرف سے، اللاتی دخلتم بہن وہ عورتیں جن سے تم نے صحبت کی ہے، فإن لم تکونوا دخلتم بہن اگر تم نے صحبت نہیں کی ان سے پھر جائز ہے، فلا جناح علیکم تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم اور تمہارے جو سگے بیٹے ہیں جو تمہارے صلب سے، تمہارے نطفے سے بننے مطلب تمہارے سگے بیٹے ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، تمہاری بہویں جو ہیں ان سے بھی جائز نہیں ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ یہ کہ تم اکٹھا کرو دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں ایک مرتبہ، الا ما قد سلف مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، ان اللہ کان غفورا رحیما اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر وہ رشتے بتا رہا ہے جن سے نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن میں 14 ناطے جرائم قرار دیے گئے ہیں، یعنی 7 نسبی اور 7 رضائی اور سسرال وغیرہ کی جانب سے، یہاں تک کہ 7 نسبی رشتوں کی حرمت کا بیان تھا، یہاں تک 7 نسبی رشتوں کی حرمت کا بیان تھا۔ مال کے حکم میں نانی دادی بھی شامل ہیں، اور بیٹی کے حکم میں پوتی نواسی بھی آ جاتی ہیں، بہن سگی ہو یا آلاتی یا اخیافی بہرحال حرام ہے۔ میں نے اخیافی آلاتی اور مطلب کہ اینی بتایا تھا نا، تو پھوپھی میں دادا کی بہن بھی داخل ہے، اور خالہ کا لفظ ماں، نانی، دادی سب کی بہنوں کو شامل ہے، اور بھتیجی بھانجی کے حکم میں، اور پوتی اور نواسی بھی اس میں ہی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نسبی ماں بہن کی طرح، نسبی ماں جو ہے نا، نسبی ماں اور بہن کی طرح رضائی ماں اور بہن بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں کہ ہر وہ رشتہ جو نسب سے حرام ہے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ رضاعت کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا بچپن میں، مطلب کہ جب وہ چھوٹا تھا تو وہ اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جیسے نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ تمہاری ساسیں، یعنی اگر بیوی کو بندہ طلاق بھی دے دیتا ہے تو وہ اس عورت کی ماں سے قطعاً نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے ہے کہ ربائبہ اس بیٹی کو کہتے ہیں، ربائبہ یعنی بیوی کی دوسرے خاوند سے جو لڑکی ہو وہ بھی حرام ہے، بشرط یہ کہ اپنی بیوی اس لڑکی کی ماں سے جمع کر لیا ہو۔ اگر قبل جمع کے طلاق دے دی ہو تو عورت کی لڑکی سے نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اگر صحبت سے پہلے نکاح ہوا ہے لیکن صحبت نہیں ہوئی اور اس نے اس عورت کو طلاق دے دی ہے، پھر اس عورت کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، وگرنہ اگر وہ اس عورت سے اس نے صحبت کی تھی اگر وہ اسے طلاق بھی دے دیتا ہے نا، پھر بھی اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آگے ہے بہو، اگر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے نا تو سسر پھر بھی اس کے ساتھ، سسر کا اپنی بہو کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور 2 بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتے مگر جو پہلے گزر چکا، مطلب کہ امت محمدیہ سے پہلے، شریعت محمدیہ سے پہلے یہ جائز تھا کہ 2 بہنیں ایک نکاح میں رہ سکتی تھی۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں والمحصنات من النساء پاک دامن عورتیں، الا
ما ملکت ایمانکم، مگر جو تمہارے ہاتھوں کی مالک ہوئی، یعنی حرام کی گئی ہیں تم پر خامد والیاں مگر جن کے تم مالک ہو جاؤ، کتاب اللہ علیکم، اللہ نے لکھ دیا تم پر، اور حلال کیا تمہارے لیے ما وراء ذالکم، جو اس کے سوا ہے، ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم تلاش کرو مال، محسنین غیر مسافحین، کہ قید میں رکھنے والے ہیں اور غیر مسافحین، بدکاری کرنے والے نہیں ہیں، فما استمتعتم بہ منہن، پھر تم ان سے فائدہ حاصل کرو، فآتوہن اجورہن، انہیں ان کا حق مہر دو جو کہ فرض کیا گیا ہے، ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما تراضیتم بہ، کہ جو کچھ تم کے رضامند ہو تم اس کے معاملے میں، من بعد الفریضہ، فرض کرنے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کی ذات جاننے والی خوب حکمت والی ہے۔ اوپر کی آیت تحریم میں مذکور محارم تو برحال یعنی کہ ہر حال میں وہ حرام ہیں، خواہ وہ ملک یمین ہی میں آ جائیں، یعنی اگر وہ تمہاری لونڈیاں بھی بن جائیں نا، یہ پیچھے جو جن سے حرمت کا بتایا گیا ہے تو وہ پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں پر علماء نے یہ کہا ہے کہ ملک الیمین کے ساتھ جمع بین الاختین بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر دو بہنیں ایک آدمی کی لونڈیاں بنے نا تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں، ہاں دارالحرب کے قیدی بن کر آ جائیں تو اموال غنیمت کی تقسیم کے بعد جن کے حصے میں آئیں گی ان سے استبراء کے بعد ان سے صحبت جائز ہوگی، خواہ دارالحرب میں ان کے خامد موجود ہی کیوں نہ ہوں۔ استبراء کسے کہتے ہیں؟ استبراء یہ ہے کہ وہ عورت ایک حیض سے پاک ہو جائے، یہ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل ہو جائے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ 8 ہجری میں غزوہ اوتاس یعنی غزوہ اوتاس میں دوسرے اموال غنیمت کے ساتھ عورتیں بھی قیدی بن کر آئی تھی۔ صحابہ کرام نے اس خیال سے کہ ان کے شوہر دارالحرم میں موجود ہیں ان سے صحبت سے تعامل کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی۔ غزوہ اوتاس کی کب پیش آئی ہے؟ 8 ہجری میں پیش آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہاں چلا گیا ہے، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو کوئی طاقت نہیں رکھتا تم میں طولاً، کہ جو بندہ طاقت نہیں رکھتا خرچے کی، ان ينكح المحصنات المؤمنات، کہ وہ پاک دامن اور آزاد عورت سے شادی کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو جو تمہارے ہاتھوں کی مالک ہوئی ہیں یعنی جو تمہاری لونڈیاں ہیں، من فتياتكم المؤمنات، یعنی جو لونڈیاں ہیں اور ایمان والیاں ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، واللہ عالم بایمانکم، اللہ بھی ایمانکم، اللہ جانتا تمہارے ایمانوں کو، بعضکم من بعض تمہارے بعض سے ہیں، تم آپس میں ایک ہی ہو، فانکحوہن باذن اہلہن، تم نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور دو ان کو ان کا حق مہر جو ہے دستور کے مطابق، محسنات غیر مسافحات، وہ محسنات وہ جو ہے بدکاری کرنے والی نہیں ہے، وہ پاک دامن ہے، بدکاری کرنے والی نہیں ہے، ولا متخذات اخدان، نہ ہی چھپے یار بنانے والی، فَإِذَا أُحْسِنَّ، اگر جب وہ نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ بے حیائی کو آئیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان کو سزا دی جائے گی جو کہ آزاد عورتوں کو دی جاتی ہے اس سے نصف، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ، اس لیے کہ جو ڈرے تم میں سے بدکاری سے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم صبر کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے صحبت کرو ان کے پورے مہر ان کے حوالے کر دو۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ حجۃ الوداع کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انی کنت آذنت لکم فی الاستمتاع من نسائکم ان اللہ حرم ذلک الی یوم القیامہ، اے لوگو میں نے تمہیں عورتوں سے نکاح متع کرنے کی اجازت دی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ بعض طرق میں حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف اس کی حلت کی نسبت مروی ہے، مگر انہوں نے اس سے رجوع کیا ہے۔
کہ یہ نکاح متع کسے کہتے تھے کہ اگر کوئی جنگ کے لیے یا کسی سفر کے لیے جاتے تو کسی عورت کے پاس اپنی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ گروی رکھ کے اور اس کے ساتھ جب تک رہتے تو اس سے کے ساتھ صحبت کرتے رہتے، اور جب ادھر سے آتے تو وہ جو چیز رکھی ہوتی جو دی ہوتی وہ واپس لے لیتے اور اسے ادھر چھوڑ آتے، مطلب وہ نکاح میں نہیں ہوتی، نہ ساتھ میں لاتے تھے، بس جہاں ہوتے وہاں ہی اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح متع کو حرام کر دیا۔ اگر کوئی آدمی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو جیسا کہ آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کے لیے ولی سرپرست کی اجازت ہوتی ہے، اسی طرح جو لونڈی ہوگی نا اس میں بھی اس کی جو ہے نا سرپرست کی اجازت ہوگی۔ تو اگر کسی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تو تم کسی دوسرے مسلمان کی لونڈی سے نکاح کر لے، لیکن بشرط یہ کہ وہ لونڈی مسلمان ہو۔ کسی شخص کو اپنی لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں مگر یہ کہ اسے آزاد کر دے، پھر اس سے وہ نکاح کرے، ٹھیک ہے۔ تو تم سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہو کہ تم بعض ایک دوسرے ایک ہی ہو، سب اس سے مراد ہے کہ تم سب حضرت آدم ہی کی اولاد ہو، تمہاری ملت بھی ایک ہی ہے، پھر محض لونڈی ہونے کی وجہ سے اس سے نکاح میں تردد نہ کرو، تم نکاح کر سکتے ہو، تم ان کو نکاح میں لاؤ گے تو تم اس کے سرپرست سے اجازت لو گے، جیسے کہ آزاد عورت سے نکاح کے لیے ولی سرپرست کی اجازت ضروری ہے نا، اسی طرح لونڈی سے نکاح کے لیے بھی اس کے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں اجورہن فاتوہن اجورہن، تو اجورہن کے لفظ سے بھی بعض نے سمجھا ہے کہ مہر لونڈی کا حق ہے، لیکن اکثر علماء سلف کے نزدیک یہ مہر لونڈی کے مالک کا ہوگا اور اس کی طرف اجور کی اضافت مجازی ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی چھپی یاریاں نہیں بناتی، یعنی چھپی یاری سے منع فرمایا ہے، نکاح میں شاہد لازم ہوئے۔ تو آزاد مرد یعنی آزاد مسلمان مرد یا عورت زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے یا سنگساری ہے، لیکن سنگساری کی تصنیف نہیں ہو سکتی، اس لیے علماء نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہاں نصف عذاب سے مراد 50 کوڑے ہیں، مگر جب لونڈی شادی شدہ نہ ہو۔ تو آگے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ذالک لمن خشی العنت منکم، جسے بدکاری کا ڈر ہو وہ یہ کرے، مطلب یہ کہ لونڈی سے نکاح کی اجازت کس صورت میں ہے؟ جب انسان کو ہو کہ وہ بدکاری میں مبتلا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر اسے یہ ڈر ہے تو پھر وہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے، وگرنہ وہ کیا کرے کہ وہ آزاد اور مطلب کہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے، وہ مطلب کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور کسی آزاد عورت سے ہی نکاح کرے۔ تو وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سے اکثر علماء نے یہ استدلال کیا کہ لونڈی سے نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ایسی منکوحہ لونڈی کی اولاد بھی اس کے مالک کی غلام ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی، رحم کرنے والی ذات ہے۔